آپ کہہ رہے ہیں سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا ملکی سیاست میں ٹھہراؤ کی کوئی امید رکھی جائے عید کے بعد؟ کیونکہ ایک گرینڈ الائنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں عید کے بعد، جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جلسہ کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اعلان کر چکی ہے کہ عید کے بعد بڑے بڑے جلسے کرے گی۔ تو سلمان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو سیاسی استحکام کے لیے کیا کوئی کوششیں حکومت بھی کرے گی یا پھر اپوزیشن جلسے جلوس کرتی رہے گی؟ دیکھیں، ایک بات تو رشید صافی صاحب نے ہمارے دوست ارشاد بھٹی صاحب کے حوالے سے کہی ہے کہ ارشاد بھٹی بانی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب ہیں۔ میرا خیال صافی صاحب شاید پوری طرح نہیں جانتے کہ ارشاد بھٹی صاحب ملنے ضرور جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں، اور بات یہ کہ یہ بات بھی انہوں نے بڑی اچھی کہی کہ اگر پاکستان کو استحکام کی منزل کی طرف لے کے جانا ہے، ارشاد بھٹی صاحب نے کہا ہے، تو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اصل بات ہی یہی ہے، اور بات یہ کہ کون انہیں ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہتا کہ یہ حالات کا تقاضا تو یہی ہے جس کا بھٹی صاحب اظہار کر رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ ان کی اپنی سیاسی مفادات، ان کے شخصی مفادات، ان کے جماعتی مفادات وہ بالا تر ہیں۔ اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں، بات یہ کہ ابھی جو بات کہی گئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس آصف زرداری ہے، نواز شریف صاحب کے پاس شہباز شریف ہے، تو میرا خیال جہانگیر ترین صاحب ابھی حیات ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کون تھا اور کس طرح ان کو انگیج کیا گیا اور کس کس نے کیا، کیسے کیا؟ دیکھیں، یہ پٹڑی پاکستان پٹڑی سے کیوں کر اکھڑا کہ دنیا کے اندر سیاست جو ہے وہ ریاست کے مفادات بھی دیکھتی ہے اور اپنے ملک اور معاشرے کو آگے کی طرف بھی لے کے جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی تینوں بڑی پارٹیز اقتدار میں آئی ہیں؟ پاکستان مضبوط اور مستحکم کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کیوں کر قائم نہیں ہوتی؟ پاکستان میں گورننس کا خواب حقیقت کیوں نہیں بن پاتا؟ اس لیے کہ وہاں پر ترجیح پاکستان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے لوگ پاکستان سے امیر ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی چیلنج ہے، اور اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کو ترجیح نہیں دیتی اور اپنے سکور سیٹل کرنا چاہتی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور ایک بات میں کل بھی کہی تھی، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بانی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا طرز عمل آپ دیکھ لیں، ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے۔ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ ایک ایسی صورتحال میں اثر انداز ہونا چاہتے ہیں جبکہ وہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور شہادتوں کی ایک طرف تاریخ رقم ہو رہی ہے، دوسری طرف پاکستان کے سپاہ سالار کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا نوٹس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم عید کے بعد کے منظرنامے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جلسے احتجاجی تحریک نظر آ رہی ہیں، اور احتجاجی تحریک کس حد تک برپا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کنفنٹریشن، احتجاجی تحریک اپنی جگہ ہوگی، کنفنٹریشن جو موجود ہے پالیٹکس میں وہ جاری رہے گی، اس میں کمی کے ہمیں امکانات نظر نہیں آ رہے، اور یہ دونوں طرف ہے۔ یعنی پی ٹی آئی بھی کوئی ایسے موڈ میں نظر نہیں آتی کہ ریکنسیلیشن کی طرف جائے، اور گورنمنٹ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے گی ان کے خلاف۔ تو ایک تو یہ ہے، تو یہ بھی ایک نیگیٹو ہے۔ دوسرا نیگیٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ احتجاجی تحریک چلاتے بھی ہیں، بول تو یہ چل نہیں سکے گی، کیونکہ اس وقت وہ حالات وہ نہیں ہیں کہ آپ احتجاجی تحریک کو چلا سکیں، کیونکہ پارٹی کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورل سپورٹ ہے، ووٹ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک احتجاجی تحریک میں لوگوں کو لے آئیں وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عام لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ سیاسی عمل پہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقتدار کی جنگ ہے اس کا عام آدمی اس کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کے مفادات ہیں، اور جو غریب آدمی کا جو مسئلہ ہے، جو عام آدمی کا جو مسئلہ ہے، نوجوان جس کے پاس ڈگریاں ہیں اور لیکن نوکری کوئی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب تک کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اسے عوامی تائید حاصل نہ ہو۔ اس وقت چاہے عمران خان یا حکومت بھی اگر کوئی تحریک چلانا چاہے
اگر اس کو بیوروکریسی کی سپورٹ حاصل نہ ہو حکومت کو، تو حکومت بھی آپ اس وقت ملک میں تحریک نہیں چلا سکتی. لوگوں کے اندر جان ہی نہیں ہے. ہاں، وہ بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ کر سکتی ہے حکومت، جو ڈنڈا بھی بیوروکریسی پہ بھی نہیں کر سکتے. اب ڈنڈا چلانے کے لیے تو بیوروکریسی استعمال ہوئی ہے نا ٹھیک ہے. پنجاب میں. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عید کے بعد اپوزیشن اتحاد اس پوزیشن میں ہوگا کہ عوامی سطح پر کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلا سکے؟ دیکھیں، پاکستان نہ ایجپٹ ہے، نہ ترکی ہے، نہ آپ کا ملک جو ہے فرانس ہے، نہ روس ہے کہ یہاں پہ عوامی انقلابات برپا ہوں گے. اب ہمیں کوئی ایک مثال تو دے دیجئے گا، اگر زیادہ دور ہم نہیں جاتے. پی ڈی ایم کی جو عوامی تحریک چلی تھی، کیا اس عوامی تحریک کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی؟ یہ تو پارلیمان کے اندر ہی ایک تبدیلی رونما ہوئی. تو اس وقت مجھے کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آتے. اور ویسے بھی محمود خان اچکزئی صاحب کی سیاست کو میں کافی مدت سے فالو کرتا ہوں. انہوں نے کبھی قوم پرستی کے نام پہ، کبھی بلوچستان کے حقوق کے نام پہ، کبھی افغانستان کے نام پہ متعدد تحریکیں چلائی ہے، جس کی ان کی قیادت انہوں نے کی ہے. مختلف اتحادوں میں وہ شامل رہے ہیں. کسی ایک تحریک کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا. تو یہ وقت جو ہے عوامی تحریک کا تحریکوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. لوگ جو ہے اپنے مسائل میں وہ پنسے ہوئے ہیں. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس ملک میں بہت ساری اور چیزیں ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی حالت دیکھے، گزشتہ 48 گھنٹوں میں وہاں پہ 6 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. چائنیز پہ حملوں کا تو ہم بڑا واویلا مچاتے ہیں اور مچانا بھی چاہیے، لیکن کیا ان جو واقعات جو کرم ایجنسی سے لے کر باجوڑ تک جو وہاں پہ آگ لگی ہوئی کسی کو پرواہ ہے؟ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے کیا کسی کو اس حوالے سے کوئی خیر خبر ہے؟ محمود خان اچکزئی بتائے کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، علی امین گنڈاپور بتائے کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اس کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. بھٹی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو ملک کی سیاست میں ٹھہراؤ کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ مقبولیت لیس حکومت، یہ پرفارمنس لیس حکومت اور یہ ساکھ لیس حکومت ڈیلیور کر پائے گی. اور اگر یہ ڈیلیور کر پائے گی تو اپوزیشن کا کچھ نہیں کر پائے گی. اور اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو یہ انشورنس پالیسی بنے گی اس اپوزیشن کے لیے. حکومت میں اختلافات، مسلم لیگ میں اختلافات، اتحادی جماعتوں میں اختلافات، مرکز اور پنجاب میں سرد موری، کے پی اور مرکز کے تعلقات، چاروں صوبوں کی حکومتیں اس طرح اس وقت لگ رہی ہیں جیسے 4 کٹے ہوئے جزیرے ہیں. اور وفاقی حکومت کی کوئی سمت نہیں. کوئی مجھے بتا دیں 31 بندوں کو لے کے شہباز شریف صاحب عمرے پہ چلے گئے ہیں، کوئی خوف خدا کریں. پی ایم سیکٹریٹ کے لوگوں کو 4 بونس دے دیے ہیں، وہ بھی کمرشل بینکوں سے قرضے لے کر. اپنے دفتر کی رینوویشن پہ خرچہ کہاں سے آیا، یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، دہشت گردی کی نئی لہر، بے روزگاری، غربت، مہنگائی اور اوپر سے آئی ایم ایف کے تڑکے، قرضوں کا کیا کرنا ہے، معاشی اصلاحات کا کیا کرنا ہے، نظام انصاف کا کیا کرنا ہے، 200 جو سرکاری خسارے میں ادارے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، اور بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں کہ میں معاشی پلان کے ساتھ نہیں ہوں حکومت کے ساتھ، اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو 2019 میں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے سپریم کمانڈر کا دماغ چھوٹا ہے، وہ جو ایوان صدر میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم 1 بھگتا کر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ گئے ہیں، یہ ہمارے ملک کو کہاں لے جائیں گے؟ چھوڑے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو، چھوڑے باقی ساری اپوزیشن کو. ان کا کام ہی ہوگا شور مچانا. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت ہمیں اس ملک کو سوا ستیہ ناش کرے گی. جس طرح چونچوں کا مربع بنا کر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، یہ تباہ و برباد کر دے گی اس ملک کی آخری جو چیزیں رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے.